بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک انسائیڈر انفو کو دیکھنے والے پیارے خیریت سے ہوں گے۔ سوال: آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کھانے کو برا کہا؟ جواب: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ برا کھانا ولیمے کا کھانا ہے جس میں مالداروں کو بلایا جائے اور فقراء کو چھوڑ دیا جائے۔ سوال: جس کو جانور ذبح کرنے پر رحم آتا ہو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ جواب: ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے بکری ذبح کرنے پر رحم آتا ہے۔ فرمایا، اگر اس پر رحم کرو گے اللہ پاک بھی تم پر رحم فرمائے گا۔ حوالہ ساتھ میں درج ہے۔ سوال: بے شک نماز بے حیائی سے روکتی ہے، یہ آیت کس صورت میں آئی ہے؟ جواب: سورۃ عنکبوت میں۔ سوال: کون سے صحابی رضی اللہ عنہ اسلام لانے سے قبل بھی اللہ تعالیٰ کے نام کی نماز پڑھتے تھے؟ جواب: حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کن زوجہ مطہرہ کے بستر پر وحی نازل ہو جاتی تھی؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بستر پر بھی وحی نازل ہو جاتی تھی۔ یہ خصوصیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی اور بیوی کو حاصل نہیں تھی۔ سوال: ایک لقمہ حرام کھانے سے کتنے دن کی نماز اور دعا قبول نہیں ہوتی؟ جواب: 40 دن کی۔ سوال: پڑوسیوں کو تنگ کرنے والا کس نعمت سے محروم ہوگا؟ جواب: سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جنت میں نہ جائے گا جس کا پڑوسی اس کے خطرات سے محفوظ نہ ہو۔ سوال: کون سے نبی یاجوج ماجوج کے لیے بد دعا کریں گے؟ جواب: لوگوں کی درخواست پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام یاجوج ماجوج کے لیے بد دعا فرمائیں گے، پس اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں اور کانوں میں ایک کیڑا پیدا کر دے گا، اس سے ان سب کے جسم پھٹ جائیں گے اور وہ سب کے سب اچانک ہلاک ہو جائیں گے۔ سوال: اللہ پاک حضرت داؤد علیہ السلام کو کیا خصوصیت عطا فرمائی تھی؟ کسی 2 خصوصیت کا ذکر بیان کریں۔ جواب: اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ایک خصوصیت تو یہ دی تھی کہ ان کے ہاتھ میں لوہا پہنچتے ہی موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا، جیسے وہ ہاتھ سے ہی موڑ موڑ کر زرہ کی کڑیاں بناتے تھے، یہی ان کا پیشہ تھا۔ دوسری خاصیت، آواز اتنی خوبصورت تھی کہ جب آپ علیہ السلام زنبور پڑھتے تو فضا میں اڑتے پرندے رک کر ان کی تلاوت کو سننے لگتے تھے۔ سوال: انسان کو کہاں پردیسی بن کر رہنا چاہیے؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا میں ایسے رہے جیسے کہ تو پردیسی ہے یا راہ چلتا مسافر۔ حوالہ ساتھ میں درج ہے۔ سوال: اللہ تعالیٰ کن عورتوں کو دیکھ کر مسکراتا ہے اور بہت پسند کرتا ہے؟ جواب: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو 3 قسم کی عورتوں سے بہت پیار ہے۔ فرمایا، سب سے پہلے وہ عورت جو پردہ دار ہے وہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ نمبر 2، وہ عورت جو اپنا تن من دھن اپنے مرد کی محبت میں پیش کرتی ہے، یعنی کہ اپنے شوہر کے حق میں نیک اور اس کی عزت کرنے والی عورت اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ نمبر 3، وہ عورت جو اللہ تعالیٰ کے بیاد میں ہر وقت اپنے آپ کو مشغول رکھتی ہے، نمازیں ادا کرتی ہے، روزے رکھتی ہے یا تلاوت قرآن پاک کرتی ہے اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرتی ہے، ہر کسی سے اچھے اخلاق سے پیش آتی ہے۔ ایسی عورت کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے فضل و کرم سے نوازتا رہتا ہے۔ سوال: بیعت رضوان کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس صحابی کے ہاتھ کو اپنا بایاں ہاتھ قرار دے کر ان کی طرف سے بیعت کی تھی؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بائیں ہاتھ کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ہاتھ قرار دے کر ان کی طرف سے بیعت کی تھی۔ سوال: زیر ناف بال کس چیز سے صاف کرنے والی عورت کا جنازہ بھاری ہو جاتا ہے؟
जवाब औरत किसी भी किस्म के रेज़र, कैंची, हेयर रिमूवर, क्रीम या बाल सफा पाउडर का इस्तेमाल कर सकती है। यह बिल्कुल मन घड़त बात है कि लोहा इस्तेमाल करने से जनाजा भारी हो जाता है। इसकी कोई हकीकत नहीं, बल्कि रेज़र का इस्तेमाल क्रीम की निस्बत बेहतर है, क्योंकि बाज़ औक़ात हेयर रिमूवर क्रीमों में नुकसानदा केमिकल मौजूद होते हैं जो जल्द के लिए नुकसान का बायस बन सकते हैं। इसलिए ख़वातीन बिला झिझक रेज़र का इस्तेमाल कर सकती हैं। सवाल, नंगे सर बाथरूम जाने से कौन सी मुसीबत आती है? जवाब, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को सर ढक कर या टोपी पहनकर बाथरूम जाने की ताकीद की है। दरअसल यूएस के डॉक्टर्स की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि बाथरूम के अंदर अमोनिया गैस पाई जाती है और ये गैस सर के बालों के लिए बहुत ख़तरनाक साबित होती है। जो कि नंगे सर बाथरूम जाता है तो ये गैस सर के बालों के साथ मिल जाती है और फिर हेयर फॉल शुरू हो जाता है। यही वजह है कि आज यूएसए में शावर कैप निकला जो बाथरूम जाते वक्त लोग उसको पहन कर जाते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे नबी ने हमें 1400 साल पहले ये बात बता दी थी, लेकिन हम इस पर अमल नहीं करते। मज़ीद अच्छी इस्लामी वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तब तक मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।